اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنی زندگی اعمال صالح پر ہی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، کمی نہیں ہوگی ان کے اجر میں۔ جتنا ان کا اجر ہے بلکہ اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر ہدایت لے کر آئے اس کی پیروی نہیں کرتے تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، یعنی آیات سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھ کر پیغمبروں کو سناتے آئے ہیں اور پیغمبر جو ہیں وہ آگے امت کو وہ پیغام ہدایت دیتے آئے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تلاوت فرماتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نقش ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جب ختم فرماتے تھے تو یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ تو قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے لیے مکمل آئین اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ آمنوا ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، صالحات نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی نیک عمل وہ کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ انہیں پورا پورا عطا کرے گا، اجورہم، ان کا اجر۔ یہاں پر دیکھیں فَيُوَفِّيهِمْ، یہ وہی بات ہے وفی وفات سے۔ وفات کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پورے کا پورا بندے کو دنیا سے لے لیا جاتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہتا، ہر طرح سے اس کا جو ہے وہ رابطے ختم ہو جاتے ہیں، جسم کے بھی، روح کے بھی، دل کے بھی، ہر طرح سے، تو پورے کا پورا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ آیت میں اللہ نے فَيُوَفِّيهِمْ فرمایا کہ اللہ پورے کا پورا ان کو دے گا، اجورہم، اجور اجر کی جمع ہے، یعنی کہ ان کا ریوارڈ جو ہے، ان کا اجر جو ہے، ان کی مزدوری جو ہے، لوگوں کی نیک اعمال جتنے کیے ہوں گے ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا اور پورے کا پورا عطا فرمائے گا۔ بلکہ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور بے شمار بغیر حساب بھی۔ آگے ارشاد ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ
لا نہیں یحب محبت کرنا، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالمین ظالم لوگوں سے۔ تو اللہ ظالم لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی انس نہیں رکھتا، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے ان کی، اعمال صالح کرنے میں بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، دل کیا تو کوئی نیک کام کر لیا، نہ کیا تو چھوڑ دیا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی کر لیتے ہیں، تو وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو دل پر اس کا اندھیرا آ جاتا ہے، یعنی دل پر وہ داغ، کالے سیاہ رنگ کا داغ کا مطلب سیاہ اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، تو سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ برا کام دوبارہ کرے گا تو وہ سیاہ داغ جو ہے اور بڑا ہوتا جائے گا، اس طرح اندھیرا دل پر ہوتا جائے گا۔ جو روشنی حق کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے دل پر آنی تھی وہ پھر غائب ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ پھر دل جو ہے اندھیرے والا ہو جائے گا، وہ حق کی پہچان تو نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے حق جو ہے وہ پہچان، ویسے بھی دیکھیں دل جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے سیراب ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ تو سکون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب دل سکون میں ہوگا تو سارا جسم سکون میں ہوگا۔ تو وہ جسم سکون میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسم سے اعمال بھی وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا بات ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، پھر اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ انہیں پورا پورا دے گا، أَجُورَهُمْ، ان کا اجر، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو محبت نہیں کرتا، ظالموں سے پیار محبت نہیں ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے جنہوں نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں ظالموں سے مراد یہ بھی یہود بھی ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جو عیسائی بھی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا تصور کر لیا، شرک کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو گویا یہ شرک جو ہے یہ الشرک و ظلم عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں الشرک و ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ان لوگوں نے ظلم کر لیا، تو یہ دونوں ظالم ہو گئے۔ یہودیوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ کے ہاں وہ غضب در غضب ہوا، ان پر مغضوب علیہم والے بن گئے، یعنی اللہ کے غضب میں آ گئے اور غصے میں آ گئے، اور ان پر اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب آتے رہے۔ اب قیامت تک وہ جب بھی پھلتے پھولتے ہیں پھر ان کی ساری بنی بنائی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مٹا ڈالتا ہے، اور اس طرح سے یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب جو یہود جو تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس طرح سے وہ سب یہود کو خاتمہ کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہر جگہ نمایاں ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں عیسائیوں نے اپنے اوپر ظلم کیا شرک کر کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر تصور کر کے یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مان کر، تو اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور الشرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح سے یہودیوں نے بھی ظلم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا انہوں نے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو ناجائز اولاد کہہ دیا، اور اس طرح سے بہت زیادہ ظلم کیا انہوں نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب بھی دین کی بات آگے پہنچاتے تھے وہ اس میں ایسی بات نکال کر
ان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت بٹھاتے تھے تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جائیں، اور یہودی علماء جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو کام ہے چلتا رہے دنیا میں۔ اس طرح سے انہوں نے یہی کام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہر جگہ پر بدنام کیا اور واویلا کیا ان کا۔ اور اسی طرح اس سے بڑا ظلم تو یزید نے کیا تھا، اور ابن زیاد نے امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھیں انہوں نے تو ابن زیاد نے تو آل رسول کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی یہ کہ بھئی ان کی دھاک لوگوں پر بیٹھ جائے کہ ہم اتنے ظالم ہیں کہ جو ہے نا ہمارے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اس طرح تباہ کر دیتے ہوتے ہیں، اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا تھی جو کہ امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر یہ جو یہودیوں سے بھی بڑھ کے تھا، یہ یزید نے کیا کہ امام حسین اور آل رسول کے جو یعنی سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور پھر آل رسول جو تھے ان کو شام کے بازار میں پھرایا تو وہاں دمشق میں، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے دیکھیں آل رسول کو معاف نہیں کیا تو ہم تو اتنا بڑے ظالم ہیں، تو یہ ظلم کی انتہا تھی۔ تو یہ ایسے ظالم جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور جو ہے یہ اپنی سزا پائیں گے، کیونکہ اللہ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، ظالموں سے کوئی محبت پیار تعلق نہیں ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور لوٹ مار سے لوگوں کا مال قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اسی طرح چوری ڈاکہ اور اس طرح ظلم و ستم کرنا دوسروں پر، دوسروں کی عزت کو عورتوں کو بے حیائی اور برائی کے لیے استعمال کرنا، یہ سب ظلم ہے، اور یہ ظالم لوگ جو ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سزا یہ ضرور پائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جو مرضی آئے وہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو وہ بھی کر ڈالتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ پھر واللہ لا یحب الظالمین، تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور ظالموں کے لیے عذاب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہاں تک ایک جگہ یہاں بھی آتا ہے کہ بھئی لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور ظالم جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ان بطش ربی کا لشدید، تو بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب آتی ہے تو پھر کو مہلت تو دیتا ہے اللہ، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اس طرح سے جو اللہ کے دین پر عمل کرے تو اور نیک اعمال کرے، ایمان کامل لائے اور اپنی زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزارے، تو وہ تو اپنا اجر و ثواب پائیں گے، لیکن جنہوں نے ایمان لے آئے اور اعمال صالح بھی نہیں کیے، نہ وہ بلکہ ایمان جو لائے تھے وہ اس کے خلاف کیا، تو وہ بھی ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے آخرت کی پکڑ تو ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر بھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے عذاب مبتلا کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ مصیبت میں ضرور پڑتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر جب وہ بندہ برا کام کرتا ہے اس وقت اس کو کچھ نہ ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ آخرت کی پکڑ سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ظلم جو ہوتا ہے، ہر گناہ ظلم ہے، کہ ظلم اندھیرا ہوتا ہے، ہر گناہ دل کو سیاہ اندھیرے کی طرح کر دیتا ہے۔ دل کی آنکھ وہ روشنی ہے جو حق کو پہچان لیتی ہے، اور ذکر الہی اسے پانی دینے جیسے پانی دیا جاتا ہے، اس طرح پانی کی طرح وہ ذکر الہی وہ دل کو سیراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس طرح جب بھوکے کو کھانا ملتا ہے تو وہ پھر خوش ہوتا ہے، اس طرح دل کو جب اللہ کے ذکر کی خوراک ملتی ہے تو دل خوشی سے سکون پاتا ہے،
اور جب یہ سکون پاتا ہے تو ہر قسم کے حقوق العباد اور حقوق اللہ پوری طرح ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اور پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور اعمال صالح کرتے رہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اطاعت جو ہے وہ ان کے اندر اس وقت ہی شروع ہو جاتی ہے جب ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، تو روشنی اندر بڑھتی جاتی ہے اور یہ دل کا نور بندے کو ایسی معرفت عطا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نظر سے ڈر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ نظر ہوتی ہے مومن کی کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، تو اس بندے کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کامل اور اعمال صالح جو ہیں اس کے دل کو وہ روشنی دیتے ہیں، اور دل کی روشنی نظر سے وہ دوسروں پر پڑتی ہے تو ان کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلیظ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ نظر عنایت سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک ڈالتے تھے، تو وہ لوگ جو کہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ان کے اندر نور کی شمع وہ روشن ہوتی تھی، اور ایمان کے ساتھ وہ کلمہ کا ورد کرنا شروع کر دیتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا اللہ دے گا، أَجُورَهُمْ، ان کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے چاہے وڈیرے ہوں، چاہے وہ شیخ ہوں، یا چاہے وہ ملک ہوں، خان ہوں، کوئی بڑے بزرگ ہوں، جو بھی ہے وہ اگر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح اگلی آیت جو 58 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ تو ذالک، یہ جو آیتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ سب نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب جو ہے آیات ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ کر ہر نبی کے پاس جس پر بھی آیت اتری، جس پر بھی اللہ کا پیغام آیا، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، اس لیے فرمایا ہم پڑھتے ہیں علیک، آپ پر، یعنی آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آگاہی اللہ نے عطا فرما دی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر غور کریں کہ ذالک، یہ وہ، نتلوہ جو ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات اپنی آیات سے، والذکر ذکر سے مراد نصیحت، والذکر الحکیم اور حکیم سے مراد حکمت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حکمت، نصیحت، ذکر، آیات، یہ سب ہم آپ پر جب پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو ہم آگاہی دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہو چکا سب کا ہم بتا دیتے ہیں۔ گویا یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ کہ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو تھی، یعنی وہ پوری کی پوری قرآن پاک میں کھول کر بیان فرما دی آیات کی شکل میں۔ اب دیکھیں جو نصارہ ہیں یا عیسائی ہیں، تو وہ جو شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، تو وہ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ابھی اگلی آیت جو آئے گی اس میں یہ بیان ہوگا کہ یہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر بنایا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بنا دیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے تو فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہودیوں نے الزامات لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو یہودیوں نے الزام لگائے
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی مکمل طور پر وضاحت فرما دی کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی پاک تھیں ہر قسم کی الزام سے، اور اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرما کے یہ ان کی پاکیزگی کو یہ مصدق کر دیا اور واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور مریم علیہ السلام جو تھیں وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن سے ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پریگننسی ہوئی، ان کا حمل ہوا، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، کن فیکون۔ تو اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو کن فرماتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی پاکیزگی بھی بیان فرما دی۔ تو گویا یہودیوں کا جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے پاکیزگی بیان فرما دی مریم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ بھی، اور اسی طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں کا جو عقیدہ تھا کہ بھئی استغفر اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور یا خدا ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم کر دیا کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسی طرح اگلی آیات میں اور آئے گا ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہمارا امتحان ہے۔ تو اللہ نے کھل کر یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان فرما دیا اور ان کے عقیدے کو رد کر دیا اور سچ اور حق کو کھول کر بیان فرما دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام جو تھی، جب حمل ہوا ان کو 13 سال کی عمر تھی ان کی۔ اب یہ جو ہے یہ دیکھیں عیسائی ہوتے ہیں دوسرے، وہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ چھوٹی سی عمر تھی ان کی۔ تو وہ چھوٹی سی عمر دیکھیں، چھوٹی سی عمر یہ حضرت مریم علیہ السلام کی 13 سال کی عمر تھی۔ یہ تاریخ دیکھیں پوری، تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام 13 سال کی عمر میں حمل ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے آئے، کن فیکون، یعنی اللہ نے کن فرمایا تو وہ فیکون، وہ حمل سے ہو گئیں۔ تو اس طرح سے تو پھر جب وہ بابل کی سرزمین پر سکندر نے حملہ کیا تھا تو اس کے تقریباً 65 سال بعد کی یہ بات ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اب دیکھیں کہ پھر ان پر جب 30 سال کے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ تو اس پھر 33 سال کی عمر تھی ان کی جب شب قدر تھا اور ماہ رمضان تھا، تو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور اس طرح مریم علیہ السلام جو تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو اس کے 6 سال بعد تک زندہ رہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری نشانیاں، ساری باتیں بیان فرمائی۔ کچھ باتیں ہمیں قرآن پاک سے ملی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان کی تصدیق کر دی، اور وضاحت کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت سے ہی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو ہے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں معلومات ہوئیں، اور معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مکمل طور پر پاکیزگی بیان فرما دی مریم علیہ السلام کی۔ جو یہودیوں نے الزام لگائے تھے وہ سب غلط تھے، اور مریم علیہ السلام پاک اور نیک تھیں، اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بیٹوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو وہ تو بیٹوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ تو اس کی تو برابری کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کی شان ہی عظیم ہے نا۔ تو اس طرح اللہ نے یہ سب ذکر فرمایا۔ تو یہ آیات میں والذکر الحکیم، تو اللہ نے حکمت کے ساتھ سب کچھ بیان فرما دیا کہ جب بندہ اپنے دل سے ان کو پڑھتا ہے تو حکمت کے اس کے اندر یہ جو دروازے ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو حکمت کا شہر ہوں، علم و حکمت کا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ جو ہے حکمت، جو علم و حکمت کے دروازے پھر بندے پر کھلتے جاتے ہیں جب
بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ اور ایمان جو ہے اور مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اور تحریف و ترمیم کی اور عقائد کی غلطی کی اور اللہ نے اس کی صفائی کر دی، اسی طرح سے عیسائیوں نے جو اپنی کتابوں میں وہ جو ہے تحریف کی، ترمیم کی اور عقائد میں جو کچھ انہوں نے ملایا تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر کے ان کے عقائد کی بھی صفائی کر دی اور اسلام کو واضح طور پر کھول کر بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ حکمت و دانائی سے بھرپور تعلیم کے ساتھ جو ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی وہی قربت الہی کے دروازے کھولتی ہے، اور اسی سے ہی حقائق پر جو پردہ ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا پردہ وہ ہٹتا ہے اور کھل کر جو ہے اسلام کی حقانیت سامنے آتی ہے، اور جب بندے کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر ذکر الہی سے وہ اور زیادہ تقویت پاتا ہے تو پھر اس کے جسم کے تمام اعمال بھی خود بخود وہی ہو جاتے ہیں جو وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو پھر وہ نیک اعمال پھر خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ، پھر اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا، کیونکہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب آیات جو ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ سب جو آیات اللہ کی پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ہیں، سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب دین اسلام کی حقانیت اور وضاحت کے ثبوت ہیں اور حقانیت کی ایک دلیل ہے، اور والذکر الحکیم، اور جو بھی ذکر ہے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، یہ حکمت سے بھرپور ہے، دانائی کی باتیں ہیں، اس وقت کھلتی ہیں جب بندہ پورے غور سے فکر سے ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر وہ اندر کے جو دروازے بند تھے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، تب اس کے اندر جو ہے یہ حکمت کی باتیں جب جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ملا پھر اس پر عمل کرنے کا بندے کا ارادہ بنتا ہے، اور شریعت کے اوپر چل کر بندہ پھر اللہ کی قربت کو پانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم رکھے، اور انہی کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اٹھائے، آمین۔